السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من نبیک، ہمارے نبی کون ہیں؟ اس سیریز کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ تمام کو ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 4 کلاسز سے ہم مسلسل یہ سیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا بیہیویئر کیسا ہو، آپ نے کیا دی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جان رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں بھی والدین سے متعلق اہم باتیں سیکھیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہمارے ماں باپ ہے۔ ہم پیدا ہوئے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، ماں باپ نے ہماری پرورش کی اور ہم ان کے ساتھ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارتے ہیں الحمدللہ۔ تو ظاہر بات ہے پھر ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہمیں سیکھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ گناہوں سے بچیں، نیکی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچیں، قبر کے عذاب سے بچیں، اور ہمارے والدین بھی خوش ہو جائیں ہم سے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ تمام باتیں جب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور عمل کرنے کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے، جب سیکھیں گے تو عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو علم سیکھنا یہ عمل کرنے کی کوشش میں سے ہے، یعنی ہم علم سیکھتے ہیں تاکہ ہم عمل کے لیے آگے بڑھیں۔ تو اسی لیے ہم علم سیکھ رہے ہیں تاکہ زندگی میں جب بھی عمل کا موقع آئے، عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آئیے آج کے کلاس میں حدیث پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، راوی یعنی جو حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، سن کر یا دیکھ کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ یعنی وہ آدمی ٹیررسٹ، دہشت گرد، امن پسند مسلمانوں سے اس زمانے میں جنگ لڑنے آ رہے تھے، تو ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں پیس رہے، امن رہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو آدمی آیا کہ میں بھی ایسے ٹیررسٹ کو ختم کروں گا، دہشت گردوں کو ختم کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا آپ کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں؟ اب مطلب ان کی عمر جس حساب کی تھی، شاید کم ایج کے تھے وہ پوچھنے والے صحابی، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا ہاں میرے ماں باپ دونوں بھی زندہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو انہی میں جہاد کر۔ مطلب جہاد کا مطلب عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تلوار لینا مارنا، ویسا نہیں ہے۔ دہشت گرد سے، ٹیررسٹ سے لڑنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ماں باپ ہی سے جہاد کر۔ اپنے ماں باپ ہی سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کو مارو؟ نہیں، مطلب یہ ہے سٹرگل کرنا۔ جہاد یعنی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا کہ والدین کو خوش رکھنے کے لیے، والدین کی خدمت کر کے، والدین کی ضروریات کو پوری کر کے، والدین کی جائز خواہشات کو پورا کر کے، ان کی جو ضروریات ہے، ان کی جو خدمت ہے وہ کر کے، تاکہ دوسرے کاموں میں آپ وقت نہیں دے سکتے ان کی خدمت کے لیے۔ آپ کما کے لاتے ہیں تاکہ والدین کو جو سو اچھا کھلائیں پلائیں، آپ پیسہ کما کر لاتے ہیں، جاب کرتے ہیں تاکہ والدین کو اچھا سا گھر ملے، کوشش کرتے ہیں ان کی ضروریات ہے، ان کے کھانا پینا، اگر کسی کو دوائی ضرورت محسوس ہو، ان کے میڈیکل کیئر ہے، ان کا ہیلتھ کیئر ہے، سب چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جہاد ہے، یہ سٹرگل کرنا والدین کے لیے، اس سے بھی اسلام میں جہاد کہا گیا، یعنی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے سلوک میں صرف بات کرنا نہیں آتا، بات کرنا بھی آتا ہے، ان کی اچھی باتوں کو ماننا بھی آتا ہے، ان کے لیے بیسک نیڈز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ پانی ہے وہ اٹھ کر لانے جاتے ہیں، ہم لا کر دیتے ہیں، یہ بھی جو سو الحمدللہ جو سو نیکیوں میں سے۔ تو یہ سب کچھ والدین کے ساتھ جب بھی زندگی میں موقع ملتا ہے اچھا کام کرنے کا، یہ بھی جہاد اسے اسلام میں کہا گیا، یعنی اسٹرگل ہے کہ جو تم اپنی دوستوں کے ساتھ نہیں رہ کے یہاں رہ رہے ہو، جو تم اپنے جو سو دیگر کام میں تم ٹائم پاس کے لیے جا سکتے لیکن والدین کی خدمت میں رہ رہے ہو، یعنی یہ بھی ایک اسٹرگل ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، تو اسے بھی جہاد کہا گیا، یعنی اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کیئر کرنا، ان کی باتوں کو جو جائز ہے ماننا، یہ سب کچھ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ دوسری حدیث پڑھے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ صحابی ہیں، راوی حدیث ہیں، حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پہنچاتے ہیں، انہیں راوی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس زمانے میں ایک اسٹیٹمنٹ کہا جاتا تھا، محاورہ جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خاک آلود ہو، یعنی عرب کے اس کلچر میں لوگوں کو اگر یہ کہا جاتا تو مطلب یہ ہوتا تھا یعنی وہ ذلیل ہونے والا ہے، بہت برا انسان ہے، اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے، یعنی ایسے آدمی کو افسوس کی بات ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، بہت برا آدمی ہے، یہ معنی ہوتا تھا۔ کیا ہے؟ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ کا اس کلچر میں کیا کہا جاتا تھا؟ رغم انفو، رغم انفو، رغم انفو، یہ عرب میں محاورہ تھا جو کہا جاتا تھا میٹافور میں، مطلب ناک خالو کو دو، بہت افسوس ہے اس کے لیے، بہت افسوس ہے، خرابی ہے اس کے لیے، نقصان ہے ایسے آدمی کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو، کون نقصان اٹھائے گا آدمی، کس کے اوپر آپ افسوس کر رہے ہیں، کس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس لڑکے یا لڑکی نے، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے یا ماں کو یا باپ کو ان کے بوڑھاپے کی حالت میں پایا، یعنی ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے یا باپ کا انتقال ہو گیا تھا، صرف ماں بوڑھی تھی یا ماں نہیں تھی، باپ جو سو والد بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور جب بوڑھاپے کی حالت میں یہ جوان لڑکا یا جوان لڑکی اپنے ماں باپ کو جو سو پائے، موقع ہے ان کے پاس خدمت کرنے کا، انہیں کیئر کرنے کا، ان کا خیال رکھنے کا، ان کی دوائی کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے، ان کی سواری کے لیے، ان کے لیے جو سو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو یہاں سے وہاں اگر پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں پہنچانے کے لیے، ان کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی پاک صفائی کے لیے، انہیں غسل وغیرہ کرنے کے لیے، نہا دھو کر ان کے باڈی صاف رکھنے کے لیے، انہیں واش روم لے جانے کے لیے، لانے کے لیے، کسی کے لیے کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جن نے بوڑھاپے میں پایا دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، مگر پھر بھی آگ میں داخل ہوا، مطلب مگر پھر بھی ان کا خیال نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو کیئر نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے بوڑھاپے میں پاپ کر بھی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تب تو جنت کمانے کا موقع تھا، لیکن اگنور کر دیے ماں باپ کو، چھوڑ دیے، وہ بھائی لے کر کے پاس چلے جائیے آپ، یہ بہن کے گھر پہ چلے جائیے آپ، اور ماں باپ کے لیے اگر کسی چیز کی خریداری بل دینے میں جو سو بل پیمنٹ کرنے میں، دوا کی بل پیمنٹ کرنے میں، ہاسپٹل کے چیک اپ کا بل پیمنٹ کرنے میں اگر بھائی بہن جھگڑ رہے ہیں پیسہ رکھتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر بھی آگ میں داخل ہوا۔ ماں باپ کو بوڑھاپے میں پا کر اگر ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لے کوئی، تب تو وہ جنت میں داخلہ لینے والا عمل ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، ان کا کیئر نہیں کیا، تب تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اتنا اچھا موقع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ماں باپ ملے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کر کے، ان کو کیئر کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان کی دعاؤں کے ذریعے، اس خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا تو افسوس کی بات ہے۔ تو بچوں، ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھاپے سے ہمیں بچائیے جو ہمیں کسی کے لیے مجبور کر دے، یعنی کوئی پکڑ کر لے جانا، ایسی بیماری کے بستر پر پڑے ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری سے ہمارے والدین کو، ہم سب کو بچائیے جس میں ہم کسی کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ایسی مجبوری سے بچا لیجئے، بس ہم کو آپ کی مدد کے سہارے رکھنا۔ تو ایسے بوڑھاپے سے بچنا ہے، بچنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایسے دعا انتہائی جو سو بوڑھاپا جو کمزور کر دے، جو کسی کا محتاج بنا دے، ایسے بوڑھاپے سے بچنا ہے۔ تو والدین کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم کرنا، تو یہ بھی معنی، یہ بھی انٹینشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی مجبوری سے بچا لو، انہیں دوسروں کا محتاج مت بنائیے۔ رب ارحمہما، رحم فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے بوڑھاپے میں، زندگی تمام ان پر رحم فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، جیسے ہماری پرورش کرتے تھے آپ ان پر خاص رحم فرمائیے۔ تو اپنے والدین کے لیے بھی سوچنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان بوڑھا ہو کر مرے گا تو بیمار ہو کر مرے گا، ہاسپٹل میں مرے گا، بیڈ پر لیٹے لیٹے مہینوں بیمار ہو کر مرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے ساتھ ایسی آزمائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس کو ویسے آزمانا چاہتے ہیں آزماتے، لیکن ہم اگر دعا کریں گے، ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ایسی مجبوری والی موت نہیں ہونا، ایسی مجبوری والی زندگی نہیں ہونا ہے، ایسے مجبوری والا بوڑھاپا ہمارے والدین کو مت دیجیے، ایسے مجبوری والا بوڑھاپا ہمیں بھی مت دیجیے،
اللہ سے یہ امید رکھنا ہے انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو بچوں یہ بنیادی باتیں ملی جس میں ہمارے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوچنا ہے, ہمارے والدین کے ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے, اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا ہے, دعائیں مانگنا ہے, خیر مانگنا ہے, سلامتی مانگنا ہے, مجبوری سے بچنا مانگنا ہے. اور اگر والدین ملے خدمت نہ ہو تو پھر سمجھیے جہنم کمانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے لمحے بھر کے لیے بھی محفوظ رکھے, کبھی نہ ڈالے اللہ ہمیں جہنم میں, اور راز جنت میں ڈال دے اپنی رحمت خاص سے. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. چلیں بچوں اگلی حدیث پڑھتے ہیں. ایسے ماں باپ کے بارے میں اب حدیث آ رہی ہے جن کے ماں باپ شرک کرتے ہوں یا شرک کرنے کے لیے کہتے ہوں. آپ شرک نہیں کرتے لیکن ماں باپ شرک میں ہیں, قبر کو سجدہ کر کے قبر سے مانگ رہے ہیں, ہاں کسی انسان کو بہت بڑا مرشد پیر سمجھ کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, وہ نفع دیتا ہے, وہ نقصان سے بچاتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں, کسی جادوگر کے پاس سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو دکان ہماری اچھی چلے گی, دکان میں بزنس اچھا ہو گیا, سب کچھ شرک ہے. تو اس شرک میں اگر کسی کے والدین ہے اور لیکن بچوں نے دین کو صحیح سیکھ لیا, بچے دین اسلام پر ہے, تو کیا ایسے بچے ایسے ماں باپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ تعلیم آ رہی ہے الحمدللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما انہما اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی جو سورہ توبہ کے نمبر 113 ہے کہ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے یعنی والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا. کیا نہ کہنا؟ اف. ماں باپ ہمیں اگر کچھ دیں, کچھ کہیں کچھ کام کے لیے, حتیٰ کہ مشرک ماں باپ بھی ہوں, اف تک نہ کہا جائے. اف مطلب کہ کوئی کام کرے کہ بھئی وہاں سے پانی لاؤ, ارے ایسے نہیں کہہ سکتے آپ. ہمیں فوری اوبے کرنا لازم ہے ان کی بات کا. اف کے بارے میں اسکالرز نے کہا جو حمزہ الف سے آتا ہے, ف, یہ عربک لینگویج میں بہت لائٹ پڑھے جانے والے لیٹرز ہیں. ف, اور اف, یہ دو ملا کے اف ہو گیا. تو کہا عرب کے لوگ جو عربی جانتے تھے ان کے کلچر میں اف یہ بہت سمال لیٹر ورڈ تھا, بہت چھوٹا لیٹر, بہت آسان ورڈ. تو کہا اتنا آسان ورڈ جو اتنی آسانی سے تم بول سکتے, ماں باپ کے کسی بات سے نفرت کر کے چڑ کر غصے میں آ کر اتنا ایزی ورڈ بھی اگینسٹ میں نہیں بولنا, اف یہ تک نہیں بول سکتے تم. اس حد تک والدین کی ریسپیکٹ مجھ کو کرنی ہے, آپ کو کرنی ہے. اسلام مجھ کو اور آپ کو الحمدللہ سکھاتا ہے اس لیول تک. اتنا لائٹ ورڈ بھی ان کو نہیں کہا جا سکتا, تو پھر غصے میں کیسے بات کریں گے؟ اسے کہا گیا کہ بھائی آپ کے سامنے یہ جو رکھا ہے چیز آپ وہاں تک نہیں جانا, اتنے قریب تک. تو مطلب کیا ہے, جب اتنے قریب تک نہیں جا سکتے تو وہ دور تو جانا ہی نہیں ہے آپ کو. جیسے والدین کہیں گے گھر کی گیٹ تک نہیں جانا, باہر مت جائیے, گاڑیاں جا رہی ہیں یا کوئی اور چیز ہے, آپ تو گیٹ کے باہر جانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو جہاں کہا گیا اف تک نہ کہو, تو کیا ماں باپ کو آپ بول سکتے چیخ کے کھانا دے دو, پانی دے دو, میری بات نہیں سنیں؟ کیا ان کو غصے میں آپ کوئی چیز گھر کی توڑ سکتے؟ کوئی گلاس پھینک سکتے, کوئی پلیٹ توڑ سکتے, کوئی اسپونس پھینک سکتے آپ؟ وہ غصہ کر سکتے کیا ماں باپ کو؟ نہیں کر سکتے. میں بھی نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے. ہم کو تو نہیں کرنا چاہیے, یہی تعلیم ہے. اف نہیں بول سکتے تو یہ تو کاؤنٹ میں نہیں آتے چیزاں. تو یہ بیسک بات ہے, چاہے والدین مشرک کیوں نہ ہوں انہیں بھی اف نہیں کہا جا سکتا. حدیث ابھی آگے ہم پڑھ رہے ہیں. اف تک نہ کہنا قرآن میں اللہ نے کہا, اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا. منیمم بھی بتایا گیا, میکسیمم بھی بتایا گیا. ڈانٹ ڈپٹ بہت دور کی بات ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی تو آپ بات رکھ سکتے اپنی کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں یہ کام نہیں کروں, آپ سے گزارش ہے مجھے یہ کام کرنے دیجئے, کیونکہ کام کی اجازت ہے نا اسلام میں, مجھے یہ کام کرنے دیجئے, آپ منع مت کریے. حسن طریقے سے عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پس کیے رکھنا اور دعا کرتے رہنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت عاجزی سے, بہت اچھی بات کرنا
اور کیا دعا کرنا؟ اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا ہے بچپن میں، ہماری پرورش کی ہے، اس طرح آپ ان پر رحم فرمائیے ان پر، آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بہت نالجیبل صحابی ہیں، انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے، اس سورہ توبہ کی اس آیت نے منسوخ کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں اگرچہ وہ قرابت داری ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یقیناً وہ دوزخی ہیں۔ اب یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ والدین کو ریسپیکٹ دینا ہے، اف نہیں بولنا ہے آپ کو، لیکن اگر والدین شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ رول ہے اسلام کا کہ آپ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے والدین پر مغفرت کر دو، آپ ان کے شرک کو معاف کر دو، آپ ان پر رحم فرما دیجئے۔ رحم فرمانے کا مطلب کیا؟ مغفرت کرنا۔ ہاں ریسپیکٹ سے مشرک والدین ہیں، اف نہیں بول رہے ہیں آپ، یہ بہت اچھی بات ہے ان کے ریسپیکٹ میں، لیکن آپ کو وہ والدین شرک کرنے کے لیے بولتے ہیں تب آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن نرمی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے والد انہیں شرک کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن وہ سختی سے جواب نہیں دیے، انہیں محبت سے سمجھاتے تھے کہ میں شرک نہیں کروں گا، آپ بھی شرک چھوڑ دیجئے، نرمی سے جواب دیا جائے گا۔ لیکن ایسے مشرک والدین جو شرک میں ملوث ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، ان کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں والدین گناہوں میں ہیں، شرک میں ہیں، انہیں شرک سے بچا لیجئے، انہیں ہدایت دیجئے۔ لیکن ان کے گناہ معاف کر دینا، یہ دعا کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ احساس دلانا ہے سامنے والوں کو کہ کتنا بڑا گناہ تم کر رہے ہو، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے لیے تمہاری ایمان والی اولاد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ اس حد تک الحمدللہ سامنے والوں کو احساس دلایا گیا، شرک کرنے والوں کو، کہ کتنا بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں، لیکن اخلاق پیش کریں گے، کھانا کھلانے کے معاملے میں، دوا کرنے کے معاملے میں، کیئر کرنے کے معاملے میں، شیلٹر دینے کے معاملے میں، ساری انسانیت کے معاملات ان کے ساتھ کریں گے، لیکن مغفرت اور رحمت کی دعا ان کے لیے نہیں ہو سکتی جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو اس بات کو آپ آگے جب عمر بڑی ہوگی مزید اسکالر سے سمجھیں گے تو اور بہتر انشاءاللہ آپ کو سمجھنے آئے گا۔ فی الحال بیسک باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب حسن سلوک کیسے کیا جائے کسی کے ماں باپ اگر مشرک ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ان کی اولاد تو حدیث میں آیا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کی 4 آیات میرے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلی، میری والدہ نے قسم کھا لی کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا ہے جس کا ترجمہ؟ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کا ساتھ اچھے طریقے سے دینا۔ صحابی ہیں، کیا نام ہے ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن ان کی ماں اسلام قبول نہیں کی تھی، تو ان کی ماں نے قسم کھا لی میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، میں کچھ بھی نہیں پیوں گی، کب تک؟ جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھر جاؤ گے، اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے۔ تو جب ماں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہی تو آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ آپ کے والدین اگر آپ کو اس بات پر مجبور کریں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کریں، شرک کریں، نہیں مان سکتے ان کی بات، ڈینائی کرنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا؟ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا، ان کو جھڑکی نہیں دینا، ان کا کیئر کرنا، ان کے لیے کپڑے دینا، کھانا دینا، شیلٹر دینا، ٹرانسپورٹیشن دینا، ضروریات ہے، سب کچھ کر سکتے، لیکن شرک کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، نہ شرک کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بات ہم کر سکتے۔
اگر آپ کے والدین آپ سے کہیں گے یہ انگوٹھی پہن لو، یہ انگوٹھی تمہیں پروٹیکشن دے گی، یہ تعویذ پہن لو، یہ تعویذ سے تمہیں پروٹیکشن ملے گا، تو ہرگز نہیں مانیں گے بات. کیوں؟ ہم اللہ کی پروٹیکشن میں. انگوٹھی کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑائیں گے، ہم تعویذ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اللہ کے پروٹیکشن میں. اور اللہ تعالیٰ نے جو پروٹیکشن کے طریقے بتائے ہیں قرآن کی دعاؤں کے ذریعے، حدیث کی دعاؤں کے ذریعے، وہ پڑھیں گے. لیکن گلے میں تعویذ لٹکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. تعویذ گلے میں لٹکائیے، دکان میں لٹکائیے، گھر میں لٹکائیے، گاڑی پہ لٹکائیے، دروازے پہ لٹکائیے، شرک ہے. تو اس سے بچنا ہے. انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا جائز کہا، مرد کے لیے چاندی کی، عورتیں سونے گولڈ کی بھی پہن سکتی ہیں. لیکن کسی انگوٹھی کو پہن کر آپ یہ سوچ رہے ہیں اس سے ہمارے ساتھ نقصان نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ شرک ہے. ایسی انگوٹھی کو اٹھا کے نکال کے سائڈ میں رکھ دیجئے. لیکن آپ آرنمنٹیشن کے لیے پہن رہے ہیں، خوبصورتی کے لیے پہن رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ آج کی کلاس میں بنیادی حدیث ہم نے سیکھی، اس میں دین اسلام کی عمدہ تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اور اسلام کی تعلیمات جو ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ بیہیو کرنا ہے یہ بھی پتہ چلا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.